آیت نمبر 67 68 فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب جب پچھلی آیت سے اگر ہم اس کا تعلق جوڑیں تو پچھلی آیت میں ان کی گمراہی کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اور جو آیت نمبر 66 ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کفر کے شیڈز رہے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیے۔ کفر کا جو بھی معاملہ ہے، چاہے وہ ایگنوسٹزم ہو یا ایتھیزم ہو یا کوئی اور ایشو ہو، سب کا مسئلہ یہی ہے دراصل، شرک ہو۔ یہ انہی تین میں سے کوئی ایک ریزن ہوگا، یا آخرت کا علم ہے ہی نہیں، یا شک میں پڑے ہیں، یا دے ڈونٹ کیئر لیس، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، آتی ہے تو آئے، نہیں آتی نہ آئے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ سے ایبسلیوٹ انڈیفرنس ہے ان کا، ٹوٹلی بلائنڈ ٹورڈز دا نالج آف دی ہیئر آفٹر۔ اس کے ایگزسٹنس کو ماننا ہی نہیں چاہتے، ایکنالوجی نہیں کرنا چاہتے کہ ایسا بھی کانسیپٹ ہے، ایسا بھی کوئی واقعہ کبھی پیش آ سکتا ہے۔ تو یہی ایکچولی بات ساری اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تو خلاصہ ہی بیان کر دیا ہے، انکار بالآخرہ کا۔ تو یہی ان کے مسئلے تھے مشرکوں کے، ڈفرینٹ شیڈز جو ہم نے اس آیت میں پڑھے، آیت نمبر 66 میں، یہ سارے ڈفرینٹ شیڈز مشرکوں کے ہاں بھی پائے جاتے تھے اور اہل کتاب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مسائل تھے۔ تو یہ ان کی گمراہی کی وجہ بن رہی تھی، اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے، تو جو مرضی کرتے پھرتے تھے۔ جب اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے تو پھر رسول کی بات سننے کا فائدہ کیا؟ بھئی جس اسٹوڈنٹ کو ایگزام کا احساس ہی نہیں، اس کو رزلٹ کی پرواہ ہی نہیں، وہ ٹیچر کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو جب انہوں نے نہیں مانا آخرت کو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثبوت پر اتنے دلائل ہیں جو کہ پیش کر دیے، اور ایسے دلائل نہیں ہیں جو بہت ڈھکے چھپے ہیں اور بہت تحقیق کرنی پڑے گی اور ڈھونڈنا پڑے گا جا کے اور کھود کے نکالنا پڑے گا ان کو، نہیں، ایسے دلائل جو سیدھی سر کی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو انفارمیشن ان کو دی جا رہی ہے، اس انفارمیشن کو پوری طرح پروسیس نہیں کر سکے ابھی تک، تو غیب کیسے پتہ چل گیا ان کو؟ غیب کا ذکر بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جو کہ سب سے زیادہ چھپا ہوا علم ہوتا ہے، اور اس غیب کے علم میں آخرت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا اس کے بارے میں، نہ کسی ولی، نہ نبی، نہ فرشتے، کسی کے پاس علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ کہاں سے اس قدر یقین کے ساتھ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں؟ ایسے انکار کر رہے ہیں جیسے کہ مستقبل میں جھانک کے دیکھ لیا کوئی انہوں نے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ غیب کا علم آ گیا ان کے پاس، اور آج کل بھی لوگوں کا معاملہ یہی ہے، ایسے انکار کرتے ہیں آخرت کا، لگتا ہے کہ جیسے کہ بیک ٹو دا فیوچر ہو گیا کوئی ان کا معاملہ، جیسے کہ مستقبل میں جا کر واپس آ کر انہوں نے بتا دیا ہے لوگوں کو کہ اچھا کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ اچھا، اب جو آگے مزے کی بات آئی ہے آیت نمبر 68 میں، ذرا اس کو دیکھیں، یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی، کو پہلی دفعہ یہ بات نہیں آ رہی ہے قرآن کے اندر۔ کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اچھا، ان کا دیکھیں کانٹرڈکشن، دیکھیں ان کے اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر، ان کے کانٹرڈکٹنگ سٹیٹمنٹس۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو کبھی یہ باتیں سنی ہی نہیں، کہتے تھے نا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بن کیسے رہے ہیں کہ او تو ایسا نرالا چھوتا انوکھا کانسیپٹ ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، کسی نے کبھی کہا ہی نہیں یہ۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، مشرکین مکہ نے ڈیفینیٹلی آخرت کا ذکر سنا ہوا تھا، خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا کے پاس یہ علم تھا کہ قیامت آئے گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اظہار حیرت ان کا بالکل غلط ہے۔ یہ دراصل مسئلہ کیا ہے کہ اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کیئرلیسنس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تک نہیں آئی تو اب بھی نہیں آئے گی۔ اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں نا کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، کہ ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی، تو آج بھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کبھی سنا ہی نہیں کانسیپٹ کہ اچھا کوئی ڈومس ڈے بھی ہے، کوئی ڈے آف ججمنٹ بھی ہے، سب نے سنا ہوا ہے۔
ایسی بات نہیں ہے کوئی نرالا کانسیپٹ ہے یہ، بس ماننا نہیں ہے اس کو. کہتے ہیں اب تک نہیں آئی ہے تو اب بھی نہیں آئے گی، تو سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو سینس لیس آرگیومنٹ ہے بالکل. خود بھی دینے والوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی کمزور دلیل دے رہے ہیں، اور اس دلیل کا مقابلہ قرآن کے دلائل سے نہیں ہو سکتا. جو ان کی دلیل ہے نہ آنے کی کیا ہے، اب تک نہیں آئی تو آئندہ نہیں آئے گی. قرآن کیا دلائل دے رہا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دلائل دے رہا ہے کہ کیوں نہیں آئے گی، یقیناً آئے گی. اور 3 جگہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم آئی ہے. کس بات کے اوپر؟ آخرت کے اوپر. قل ای و ربی، یاد ہے آپ کو سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا یہ، کہ یہ پوچھتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو کیا واقعی وہ حق ہے؟ احق ہو، کیا حق ہے کہ قیامت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیے ہاں و ربی، قسم میرے رب کی ضرور آئے گی. اور یہ 2 اور مقامات قرآن کے اندر ہیں جہاں قیامت کے آنے پر آپ سے اللہ نے قسم کے ساتھ آپ کا قول لوگوں کے آگے پیش کیا ہے. فرمایا دیکھو یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، تم خود ذرا اپنی آنکھیں کھولو. قل، کہیے ان سے، سیرو فی الارض، یا زمین میں چلو پھرو، زمین میں چل پھر کے تو دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. اچھا یہ مجرم کون سے مجرم تھے؟ اللہ کے مجرم تھے. تو مجرم کب قرار پاتا ہے کوئی؟ جب عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، جب اس کو جج کیا جاتا ہے تو کوئی ججمنٹ ایشو کیا جاتا ہے اس کے اوپر. تو اس مجرم لفظ نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ کی عدالت میں یہ مجرم قرار پا چکے تھے، اور ان کو سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی ملے گی. اچھا اور یہ کس سے کہا گیا کہ ذرا تم چلو پھرو زمین کے اندر؟ یہ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے، ان کے سرداروں سے کہا جا رہا ہے. اپنے اقتدار میں، اپنے مرتبے پر اتنا ان کو غرہ تھا کہ وہ اسی غرے کی بنا پر انکار کر رہے تھے. اور یہ پتہ نہیں کیا ایک عجیب ہیومن سائیکی ہے، جتنا زیادہ انسان دنیاوی طور پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے یا قومیں ترقی کرتی چلی جاتی ہیں، اتنا زیادہ اللہ سے دور ہٹتی چلی جاتی ہیں، اتنا غرور ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہوتے میں دنیا کی ترقی نہ ملتی. تو چونکہ سائنٹیفکلی ہم بڑے ایڈوانسڈ ہیں، لہٰذا مورلی بھی ہمارے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں، شادی کریں نہ کریں، والدین کا خیال کریں یا ان کو اٹھا کر ہم گھروں سے باہر نکال دیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ایکنالج کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ غرہ کوئی نیا نہیں ہے، جو کوئی 2021 کا یہ کوئی فنامنن نہیں ہے، 21 سینچری کا، یہ 25 سینچری کا نہیں ہے. یہ پہلے بھی ہزاروں سال پرانا یہ ایک مرض ہے جو لوگوں میں چلتا چلا آیا کہ ذرا سا اقتدار ملا، ذرا سا کوئی مرتبہ ملا تو ایک غرہ، ایک غرور پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو بھی ذرا جھنجھوڑا ہے کہ تم ذرا اپنی ہی سرزمین میں چل پھر کر دیکھ لو. تم کو کوئی ساؤتھ امریکہ لے جا کر نہیں کوئی نشان دکھائے جا رہے، تمہاری اپنی سرزمین میں عاد اور سمود اور قوم لوط بسا کرتی تھیں، دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. اور یہ عرب ان کے عبرتناک داستانوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور جو تباہ شدہ قوموں کا جو علاقہ، جو ان کے کھنڈرات وغیرہ گواہی دے رہے تھے کہ بڑا خوفناک طوفان یہاں پر آیا، اور آج بھی موجود ہیں وہ سارے کھنڈرات. تو ہر طرح کے مجرموں کو عبرت لینے کی نصیحت کی جا رہی ہے. اچھا دیکھیں، عبرت لینے کے لیے بھی نا پھر عاجزی چاہیے انسان کو، ہیوملٹی. سب مجرم عبرت حاصل کریں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ سنبھل جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات تلاوت فرماتے تھے کہ دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیٹھ جایا کرتا تھا کہ اللہ کہیں میری قوم پر عذاب نہ آ جائے. سخت آپ غمزدہ ہو جاتے تھے. تب اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج مت کریں اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہوں. تو جب آپ کو یہ غم پڑتا تھا کہ یا اللہ کیا میری قوم تباہ ہو جائے گی، کیا برباد کر دی جائے گی، تو پھر کیا کرتے تھے آپ؟ اور زیادہ جاں فشانی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور زیادہ ایفرٹ ڈالا کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے میں. اور دوسری طرف قوم کا حال کیا تھا؟ ایسے خیر خواہ کی، ایسے ہمدرد کی قدر ہی نہیں کر رہے تھے.
تنگ کر رہے تھے، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے اور آپ کے خلاف سازشیں کر کے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اپنی شامت ہم خود بلا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کہتے ہیں ڈبل وہمی پڑ گئی تھی، دو غم۔ ایک تو یہ کہ قوم ہدایت پر نہیں آ رہی، تو چلو ہدایت پر نہیں آ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، نہیں، آپ کو روکنے کے لیے چالیں بھی چل رہے تھے، اس سے آپ کو اور غم پڑتا تھا، اور آپ تنگ دل پریشان ہوتے تھے کہ ان شامت کے ماروں کو، اس ابو جہل کو، اس امیہ بن خلف کو، اس ولید بن مغیرہ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ چالیں مجھے نہیں، خود الٹی ان کو نقصان پہنچائیں گی، یہ مجھے نقصان نہیں دے سکیں گے، یہ خود اپنی شامت بلا رہے ہیں۔ تو اور آپ کا دل گھٹا کرتا تھا، اور آپ کا دل تنگ ہوتا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ کو پتہ نہیں کہ جو میرے خلاف چالیں یہ لوگ چل رہے ہیں یا جو بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، یہ اور ان کو تنگ کریں گی اور ان کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو ایک نام ماننے کا غم وہ آپ پہ پڑا ہوا تھا، دوسری ان کی سازشوں کا غم آپ کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بحثیں کرتے رہتے تھے۔ کتنے بھی ثبوت سامنے آ جاتے تھے، اللہ نے کہا نا کہ یہ تو اندھے ہو گئے ہیں، دیکھنے کو تیاری نہیں، پھر آ کر سوال پوچھتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ یہ آپ کا مذاق اڑا اڑا کے لوگوں کی نظروں سے پیغام کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنا چاہتے تھے تمسخر کر کے۔ اس مذاق کے جواب میں ایسی بات کہی گئی کہ ان کی ضرور ہنسی بند ہو گئی ہوگی۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہ یعنی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے، منہ کر کے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں اور زج کر رہے ہیں، کہا کہ تمہاری شامت تمہاری پیٹھوں سے لگی کھڑی ہے، یا تو تمہاری موت یا قتل یا بدر یا قیامت ہی، کچھ نہیں پتا، بہت دور نہیں ہے، ڈسٹنٹ چیز مت سمجھو کہ کوئی فار ڈسٹنٹ یا فار فیوچر میں کوئی واقعہ جو پیش آنے والا ہے۔ یکون ردف لکم، دیکھیں جب اونٹ پہ یا گھوڑے پر جب دو لوگ بیٹھتے ہیں تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے آگے اور پیچھے والے میں، چلو گاڑیوں میں تو پھر بھی بڑا فاصلہ ہوتا ہے، ہم نے کہا نا فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ والے ردیف ہوں گے۔ جب سواری پر کوئی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو بالکل لگے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، کبھی ہم ہاکس بے وغیرہ جاتے ہیں، بیچ پر جاتے ہیں تو اونٹ کی سواری کرتے ہیں، دو لوگ بیٹھتے ہیں، کتنی دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ردف لکم، چپکی ہوئی تمہاری شامت تمہارے ساتھ جس کا تم انکار کر رہے ہو، تم کو غیب نہیں پتا نا، تم اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ بتا رہا ہے تمہیں، اب تو بات مان جاؤ۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اب بھی تم اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ اور تم عذاب کی جلدی مت مچاؤ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، حقیقت یہ ہے تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، تمہاری جرتوں پہ، تمہاری سرکشیوں پہ اللہ نہیں پکڑتا فوراً کے فوراً۔ تو ہدایت کی قدر کرو، رسول کی اطاعت کرو، عزت کرو، بات مانو، لیکن بات ہے کہ واقعی اکثر لوگ نعمت ہدایت کی قدر نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ یاد رکھیں یہ سورت مکی ہے کہ مدنی؟ یاد رکھیں کہاں کی ہے؟ مکی ہے۔ سرکشی بڑھ رہی ہے، درجہ بدرجہ ایک نوچ اپ کرتے کرتے ان کی مخالفتیں اور مخالفتوں کی شدت، اس کے ساتھ زبانی کلامی مذاق اڑانا، تمسخر، پلس جسمانی تشدد مسلمانوں کے اوپر، یہ سب کچھ ہوئی چلا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔
اچھا دیکھیں، بظاہر دیکھنے میں تو کافر تو ابو جہل بھی تھا اور کافر ابو سفیان بھی، ٹھیک ہے نا؟ وطن بن عدی بھی کافر تھا اور خالد بن ولید بھی کافر، ٹھیک ہے؟ لیکن سارے کافر ایک لیول کے نہیں تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ہاکس اینڈ ڈوز۔ ہاکس کس طرح سے؟ جیسے ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، جو کہ کٹر دشمن تھے، کڑوے دشمن تھے بہت زیادہ، یہ تنگ کرنا، مذاق اڑانا، مستہزئون میں سے تھے یہ لوگ، اور انہوں نے ایکٹیو کوششیں کی تھیں آپ کا راستہ روکنے کی۔ تو یہ تو سارے کے سارے بدر میں مارے گئے، یہ کیٹیگری تھی۔ تو اللہ جانتے کہ اس کے سینے میں کس درجے کا کفر چھپا ہوا ہے، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور یہی لوگ تھے جو مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ اچھا، ایک اور کیٹیگری تھی مخالفت کرنے والوں کی، جن کو ہم ڈوز کہیں، یا جن کو ہم کہیں نوبل اینیمی۔ دشمن تو تھے لیکن انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے تشدد نہیں کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہیں کیا۔ وہ کیسے تھے؟ اپنی حد تک ایمان نہیں لا رہے تھے، دیٹس اٹ۔ اچھا، اب یہ جو اپنی حد تک ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر کیسے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اینڈ فار واٹ ریزن، کس لیے کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ۔ تو آہستہ آہستہ ان کے دل اندر سے پگھل رہے تھے۔ مسلمانوں کا صبر، مسلمانوں کی استقامت، صبر محض جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا، گالیاں کھا رہے ہیں اور پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ تو یہ جو کردار کی عظمت تھی، کردار کی پختگی تھی، اور اپنے عقیدے کے ساتھ ان کی وفاداری تھی، اس کا لوگوں پر درجہ بدرجہ اثر ہو رہا تھا۔ آج بھی ہم جانتے ہیں جو گلیشیئرز ٹوٹتے ہیں یا سمندروں میں جا کے ان کے بڑے بڑے تودے گرتے ہیں، تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ نیچے سے پگھل رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں، پھر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میلٹ کر گئی یا کوئی بہت بڑا ٹکڑا جو ہے وہ ان کا ٹوٹ گیا۔ تو اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا۔ ابو سفیان تھے، خالد بن ولید تھے، عمر بن عاص تھے، کتنے ہی مشرک تھے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ایمان کا بیج ان کے دل میں پڑ چکا ہے، اللہ جانتا تھا۔ اوپر سے مخالفت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، لیکن اللہ علیم بذات صدور ہے، اللہ تو سینوں کا حال جانتا ہے، اور جن کے دل میں شدید کینہ اور بغض اور نفرت ہے ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے کرم اور رحم سے دونوں کو موقع فراہم کر دیا۔ کٹر دشمن بھی دل کی بھڑاس نکال لیں، وہ بھی تلواریں لے کر بدر میں آ گئے، تاکہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دے دیں۔ اور اللہ نے عمر بن عاص اور خالد بن ولید اور ابو سفیان جیسوں کو بھی موقع دے دیا، مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہ وہ بھی جو ان کے دل کے اندر ایمان پڑ چکا ہے، جو ان کے سب کانشیس انکانشیس لیول کے اوپر ہے، خود بھی نہیں پتا ان کو، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ایمان کو ریئلائز کر لیں۔ ابھی تو انٹرنلائز کیا ہوا ہے، پھر ایکسٹرنلائز ہو جائے گا، وہ بھی سامنے ظاہر ہو جائے گا، آ جائے گا آگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکل میں کیا بہترین جنرل ہے جو کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عطا فرمایا۔ تو آج کل بھی ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور بعض دفعہ افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ غیروں کو تو چھوڑیں، ہم بعض دفعہ اپنے ہی رشتہ داروں پر فتوے لگا دیتے ہیں، بعض دفعہ والدین اپنے بچوں پر ہی فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ دلوں پر کام کریں نا۔ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ جانتے جو سینے چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ دل بدل دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو دلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بس اپنی محبت اور اپنے خوف کی دولت عطا فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اس آیت کے اندر کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ ابھی اپیرنٹلی اگر آپ کو کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا تو کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔
یعنی وہ معاملات اور اشیاء جو مخلوق کے علم یا مخلوق کے مشاہدے سے یا حواسوں کی گرفت میں نہیں ہیں، وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ کر رکھی ہے. اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا سائنس کی ترقی کا معاملہ آگے بڑھتا گیا، سائنس ترقی کرتی چلی گئی، اتنا انسان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا علم کتنا کم ہے، ذرے سے زیادہ اس کا علم نہیں. تو بہت سی جو چیزیں آج سے 1450 سال پہلے سمجھیں کہ غائب تھیں، لوگوں کے علم میں نہیں تھیں، اب وہ علم میں آ گئی ہیں. تو جتنا ہمارے پاس علم بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ہمیں کائنات اور آسمان اور زمین کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے، سب کتاب میں کھلا لکھا ہوا ہے. کتاب مبین ہے، ایک واضح کتاب ہے، اس میں سب اللہ نے لکھ دیا. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یہ واقعہ ہے، یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. بنی اسرائیل انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا نہ کیا، لوگوں تک تورات کا علم نہیں انہوں نے پہنچایا، ان کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کری انہوں نے. اب قرآن نازل ہو گیا، لہٰذا اب بنی اسرائیل معزول ہو گئے. اب جو کچھ ان کے پاس ہے وہ آبسلیٹ ہو گیا، ریڈنڈنٹ ہو گیا. ملا تھا ان کو چانس کہ اللہ کی رحمت حاصل کرتے، لیکن وہ چانس اب ان سے واپس لے لیا گیا، ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گئی ہے وہ آفر کہ تم لیڈرشپ کا رول ادا کرو. اور اب قرآن آ گیا ہے فائنل ورڈ بن کے. اب اس کتاب کے ماننے والے ہدایت اور رحمت میں ہیں. تورات کی جو صحیح تعلیمات تھیں، جو غیر محرف تعلیمات تھیں، جن کو باقی رکھنا اللہ چاہتا تھا، وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر پرزرو ہو چکی ہیں. سورہ مائدہ میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ مضمون کیا تھا. اب ساری دنیا کے جو لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مشرکین مکہ، سب کے لیے اب موقع یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اپنی آخرت سنوار لیں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. یقیناً اسی طرح اللہ ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب اللہ کا حکم اس کتاب میں موجود ہے، یہ اللہ کی عدالت بن کر اترا ہے قرآن. اسی کے ساتھ ان کی قسمتیں، اسی کے ساتھ ان کی نجات وابستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے لوگ سمجھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بیچ بیچ میں تسلی فرمایا، فتوکل علی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ پر بھروسہ رکھیے. انک علی الحق المبین، یقیناً آپ تو صریح حق پر ہیں. انجام اللہ پر چھوڑیں اور لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے کبھی سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا سوال تھا کہ آپ کو سیلف ڈاؤٹ آئے گا؟ ہمیں آ جاتا ہے بعض دفعہ. ہم کہتے ہیں کہ میں بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، لوگ نہیں مان رہے بلکہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ خفا ہو رہے ہیں. تو خیال آتا ہے کہیں بہت زیادہ ریجڈ تو نہیں ہے، کہیں زیادہ کوئی ایکسٹریمزم تو نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں کہ تعلیمات ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں اور بدلتے حالات کے ساتھ قرآن کے احکامات بھی بدل گئے ہیں. تو کہا کہ نہیں، جب بھی کوئی ایسا خیال آئے انسان اپنے آپ کو یاد دلاتے کہ انک علی الحق المبین. اگر قرآن ہی پہنچا رہے ہیں، اگر حدیث ہی پہنچا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ حق پر ہی ہیں. اب جو نہیں مانتے ان کے لیے سمپل بات ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو اندھے بن کر حق دیکھنا نہیں چاہ رہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور بس اب فوکس کریں مسلمانوں کے اوپر. جن کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ کر لیں گے، جن کی صلاحیت مردہ ہو گئی ہے پھر رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے. اور اگر یہ آپ قبول نہیں کرتے حق کو تو رسول کا کوئی قصور نہیں. کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اے نبی. یہ ولید بن مغیرہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ چلتا پھرتا مقبرہ ہے. یہ ابو جہل یہ قبر ہے، قبر.
یہ مردہ ہے، اس کے اندر کا انسان مر گیا ہے، اس کی روح مر گئی ہے، ان کے جسم کے اندر روحیں دفن ہو چکی ہیں، اور انسان کی حقیقت دراصل اس فطرت کی وجہ سے، اس روح کی وجہ سے ہے، اور جس کی روح مر جائے گی اس کو کوئی اثر نہیں ہونا اس کے اوپر. آبویسلی مردہ جو ہے اس کے سامنے ہم بہترین کھانا رکھ دیں، کوئی اشتہا پیدا نہیں ہوگی اس کے اندر. ہم بہترین چیزیں سامنے سجا دیں، اس کے اندر کوئی شوق یا لالچ نہیں پیدا ہوگی کہ میں سیب کھا لوں یا میں انگور کھا لوں یا میں لباس پہن لوں. مر گیا ہے نا. مردے کے آگے آگ رکھ دیں، سانپ رکھ دیں، ڈر نہیں لگے گا مردے کو، جہاں لیٹا ہے وہیں لیٹا رہے گا. باقی لوگ جو ہیں وہ تو حرکت کریں گے، مردہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ مردہ ہے اس لیے. تو ایک روح کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ جنت کا ذکر سن کے دل کے اندر لالچ پیدا ہی نہیں ہوتی، شوق پیدا ہی نہیں ہوتا. جہنم کا ذکر سن کے خوف پیدا ہی نہیں ہوتا. جب قرآن پڑھ کے نہ شوق پیدا ہوتا ہے نہ خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر تو یہ تو ہے ہی موت کی علامت. اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے. اور کہا کہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، چلیں بہرے بھی سائن لینگویج سے کم از کم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. یہ تو پیٹ پھیر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، آنکھیں استعمال نہیں کرنا چاہتے. کان نہیں ہے تو کیا ہوا، آنکھیں تو ہیں. جو آنکھیں بھی استعمال کرنا نہیں چاہتے، اتنا سخت ریولژن ہے ان کو، تو چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پر جانے دیں. دے ناٹ امپورٹنٹ. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ ہی اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے آپ بچا سکتے ہیں. آپ تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. تو یہ مت دیکھیں کتنے نہیں سن رہے، یہ دیکھیں کون سن رہا ہے، بس اسی پر فوکس کریں. اس لیے کہ اپنے آپ کو پر امید رکھنا، اپنی انرجی کی حفاظت کرنا، اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنا، یہ ہر مبلغ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر سردار نہیں سن رہے تو کوئی بات نہیں، ابو جہل نہیں سنتا نہ سنے، بلال تو سن رہے ہیں نا، وہ تو فرما برداری اختیار کر رہے ہیں. اتنی موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھیں ہیں ابو لہب کی، وہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اندھا ہے، تو چھوڑ دیں اس کو، ابو لہب کو اس کے حال پہ. مکتوم پر فوکس کریں. نابینا ہے تو کیا ہوا، دل تو بینا ہے، دل میں تو نور ہے. تو جو ایمان لے آئے ہیں اور پھر وہ فرما بردار ہو گئے ہیں، بس الحمدللہ وہی آپ کی متاع ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو نگلیکٹ نہ کریں. دیکھیں دنیا میں آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو زیادہ ڈیفیکلٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹینشن گریب کر لیتے ہیں، اور جو زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں بعض دفعہ نگلیکٹ ہونے لگتے ہیں. یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. کسی کے 2 یا 3 بچے ہیں، ایک بچہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، سیویئر ایٹیٹیوڈ ایشوز ہیں، تو بعض دفعہ پیرنٹس اس کے اوپر اتنا فوکس کر بیٹھتے ہیں کہ جو بچے فرما بردار ہیں، جو بچے ڈیفیکلٹ نہیں ہیں، وہ نگلیکٹ ہونے لگتے ہیں. بعض دفعہ کلاس میں ٹیچر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس زیادہ ہو جاتا ہے ان کو سمجھانے کے چکر میں، اور جو باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ان کا الاٹڈ ٹائم جس کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو لہٰذا ان پر فوکس کریں جو کہ فرما بردار ہیں، اور جو نہیں سننا چاہتے ان کی زیادہ ناز برداریاں نہ کریں. اب انسانوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایٹ دی اینڈ آف ٹائمز ایک اور بھی بندوبست فرمائے گا. اس کا ذکر کیا گیا، یعنی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو کہ یہاں بیان کی جا رہی ہے. فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اب یہاں پر ایک جانور کا ذکر کیا گیا ہے. کہاں سے نکلے گا، کیا ہوگا، کب نکلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشانی بھی پہلی ہو بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو جو قرب قیامت کی علامات ہم کو قرآن حدیث میں ملتی ہیں
ان میں سے یہ ایک علامت ہے. یعنی بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی اس سے پہلے بڑے بڑے ایکسٹرا آرڈینری بڑے بڑے غیر معمولی واقعات ہیں جو کہ پیش آئیں گے. ترمذی میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی یہاں تو دیکھیں نا, ہم ایک دابہ کی بات کر رہے ہیں نا, کہ کوئی جانور ہے نکلے گا, کیا اب یہ نہیں پتا کہ وہ ایک اکیلا ہوگا یا ایک کوئی پوری اسپیشیز ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا معاملہ ہوگا اور کس طرح بات کرے گا, کیا کہے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو ترمذی کی حدیث اس وقت ڈسکس ہم کر رہے ہیں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی کب تک, حتی تکلم السباع الانس, کہ جب تک درندے انسانوں سے کلام نہ کریں. کیسے ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا, اور اس کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا. یعنی کہ آج ہم دیکھیں جو سیل فونز وغیرہ کا دور ہے, ہم گھر سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں سب پتہ ہوتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیمراز لگا لیں, آپ کو سب پتہ ہے کہ گھر میں کون آیا, کون گیا, کس نے کیا کیا. تو یہ اچھا یہ ران بتائے گی. تو ہم دیکھیے لوگ عام طور پہ پاکٹ کے اندر رکھتے ہیں نا اپنے سیل فون وغیرہ, تو ران ناٹ ایز سچ کہ کوئی تھائے بتائے گی, یہ نہیں, جو کپڑا ہے اس کے اندر کوئی پاکٹ ہے اور وہاں پہ وہ انفارمیشن کا جو سورس ہے وہ وہاں پر موجود ہے. ابھی کوڑے کا کنارہ جوتے کا تسمہ بات کرے گا, یعنی ان اینیمیٹ چیزیں بول پڑیں گی. اب ظاہر یہ لوہا ہی تو ہے نا, میٹل ہی تو ہے, جو میں بول رہی ہوں, جو ہمارا یہاں پہ مائک ہے, یہ کتنی آواز کو میگنیفائی کر رہا ہے. یعنی کہ حیرت انگیز کوئی سائنٹیفک انوینشنز ایسی ہو جائیں گی کہ انفارمیشن بہت تیزی کے ساتھ انسان تک پہنچ جایا کرے گی. تو یہ اب دیکھیں, یہ 1450 سال پہلے کی پیشن گوئیاں ہیں اور ہم تو آج کل دیکھ ہی رہے ہیں, ہر چیز ہم نے دیکھ لی ہے. ابھی جانوروں کا, درندوں کا کلام کرنا واللہ عالم کب ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. اچھا, پھر قیامت کی خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی. ابو امامہ باہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تخرج الدابۃ, کہ ایک جانور نکلے گا, فتنسم الناس علی خراطیمہم, ایک جانور نکلے گا وہ لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا. تو یہ جو جانور ہے یہ لوگوں کو پیشانیوں پر کوئی نشان لگائے گا, مارک لگائے گا, اور یہ نشان زدہ لوگ بہت ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ایک آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا یہ تو نے کس سے خریدا, وہ جواب دے گا میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اب یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکلمہم, کہ جانور نکلے گا تو وہ کیا لوگوں سے خطاب کرے گا, لوگوں سے بات کرے گا. اور کیوں کرے گا, ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, کہ انسانوں نے تو بہت سمجھایا, لوگ مان کر نہیں دے رہے. تو اب وہ جانور بولے گا اور لوگوں کو وہ کیا بتائے گا, اللہ ہی بہتر جانتے. ظاہر توحید کا ہی کوئی سبق, کوئی پیغام دے گا, اور اس لیے اللہ اس کو نکالے گا کہ لوگ اللہ کے آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستن, 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. سورج کا مغرب سے نکلنا, پھر دخان یعنی دھواں کوئی آ جائے گا دنیا میں, نمبر 3 دجال, نمبر 4 زمین کا جانور, نمبر 5 موت, اور نمبر 6 قیامت. اور ابو سعید خدری سے ایک حدیث ہے جس میں کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. کیا سنی تھی؟ یعنی بات یہ تھی کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے آخری مرتبہ حجت لوگوں پر قائم فرمائے گا. تب یہ ظاہر متشابہات ہی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا اور وہ کس طرح سے نکلے گا. چلیں, ہمارا رکوع مکمل ہوا یہاں پر.